لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات پر محمد عزیزان محترم برادران عزیز، ایصال ثواب کی مجلس ہے اور شب جمعہ بھی ہے، ابھی دعا بھی ہوئی ہے، مناجات بھی ہوئی ہے۔ پروردگار ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور خصوصاً جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، پروردگار ان کو قبر میں نور عطا فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ آج شب جمعہ ہے اور 2 دن کے بعد امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ یعنی 3 شعبان المعظم۔ تو شب جمعہ سے 3 شعبان کا ربط اس لیے ہے کہ شب جمعہ اور 3 شعبان یہ دونوں امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف شب جمعہ امام حسین کے حوالے سے، امام حسین کے توسل سے دعائیں کرتے ہیں، یہ وجہ نہیں، بلکہ امام حسین کی ولادت شب جمعہ ہوئی تھی، ولادت شب جمعہ ہوئی تھی اور تاریخ 3 شعبان المعظم تھی۔ دن شب جمعہ کا تھا یعنی جمعرات، اور تاریخ تھی 3 شعبان المعظم۔ لہٰذا ہمارے سامنے اب مسلسل 3 شعبان، 4 شعبان، 15 شعبان مسلسل ولادت باسعادت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے حوالے کروں کہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور بلندی کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ جب آئی 3 شعبان المعظم، تو روایت بڑھ کے کہتی ہے کہ پروردگار عالم نے تمام کے تمام داروغے جہنم کو طلب کیا، یعنی متوجہ کیا۔ اوحا یعنی وحی کی۔ کیا کہا پروردگار عالم؟ تمام داروغے جہنم کو متوجہ کر کے اللہ نے کہا، 3 شعبان المعظم کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کیا کہا اللہ نے؟ کہ جاؤ اور جانے کے بعد جہنم کی تمام آگ کو گلزار کر دو۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کسی نبی کے لیے، کسی امام کے لیے کبھی جہنم کی آگ کو گلزار نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فقط اور فقط امام حسین کی بزرگی اور فضیلت ہے، اور کسی کے حصے میں یہ چیز نہیں آئی کہ کسی کی ولادت ہوئی ہو اور اللہ نے جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کروا دی ہو۔ یہ صرف اور صرف برکت امام حسین ہے
کہ جو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ احادیث سے ماخذ احادیث سے لیتے ہیں کہ نبی کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ جو امام حسین پر روئے یا رولائے یا رونے جیسی شکل بنائے اس پر جہنم حرام ہے۔ جب امام کی ولادت ہو رہی ہے، ولادت کے وقت اللہ جہنم کی آگ کو بجھا رہا ہے، تو جو امام حسین کی محبت میں اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے گریہ کرے تو کیا اسے اللہ جہنم کی آگ سے دور نہ کرے گا؟ آپ ذرا غور کریں، امام حسین کی اتنی عظمت و فضیلت ہے کہ نہ مولا کائنات کی ولادت پہ جہنم کی آگ کو گلزار بنایا گیا، یہ روایت ہے باقاعدہ، اور نہ کسی نبی کی نہ کسی امام کی، فقط امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر اللہ نے فرشتے سے کہا کہ تم جہنم کی آگ کو گلزار کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا نواسہ آ رہا ہے، نبی کا نواسہ آ رہا ہے۔ روایت بڑھ کر کہتی ہے کہ اوحا الی حور العین، کہ اللہ نے اس کے بعد تمام جنت کی حوروں کو وحی کی، متوجہ کیا، حکم دیا۔ کیا کہا؟ کہ آج 3 شعبان المعظم تم اپنے آپ کو آراستہ کرو، مزین ہو جاؤ، زیورات پہن لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کی تاریخ میں تمہیں میرے حبیب کے گھر جانا ہے، اور جانے کے بعد میرے حبیب کو ان کے نواسے کی ولادت پر مبارکباد دینی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے کتنا انتظام کیا ہے۔ حوروں سے کہا کہ تم آراستہ ہو کر حبیب کے پاس جاؤ اور انہیں مبارکباد پیش کرو۔ پھر روایت آگے بڑھ کر کہتی ہے اوحا الی الملائکہ، ملائکہ کو وحی ہوئی کہ تم بھی ذرا سج بج کے جاؤ اور جا کر امام حسین کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرو۔ اب یہاں سے جو مجھے عرض کرنا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ شاید کچھ چیزیں آپ کے لیے نئی بھی ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کچھ نہیں تو 2-4 چیزیں ہی نئی ہوں، لیکن یہ تو ہماری کوشش ہے۔ لیکن شاید آپ نے ماشاءاللہ اتنی مجلسیں سنی ہوئی تو کیا پتہ آپ نے ہر چیز سن رکھی ہو، لیکن ہمارے اعتبار سے شاید کوئی چیز نہیں ہو تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا۔ پھر اللہ نے وحی کی، اوحا الی جبرائیل، جبریل کو وحی کی، اور جبریل کو وحی کرنے کے بعد اللہ نے کہا جبریل آج تمہیں اکیلے نہیں جانا ہے، آج تمہیں تنہا نہیں جانا ہے، بلکہ آج گروہ در گروہ ملائکہ کو تیار کرو، اور گروہ در گروہ جب ملائکہ تیار ہو جائیں تو سب کو لے کر تم میرے حبیب کی بارگاہ میں جانا۔ توجہ رہے، میرے حبیب کی بارگاہ میں جانا۔ روایت کہتی ہے کہ اللہ نے یہ صرف نہیں کہا کہ تمہیں اکیلے نہیں جانا، بلکہ سب کے ساتھ جانا ہے، سارے گروہ کو لے کر جانا ہے۔ اور جب گروہ کا تذکرہ کیا تو وہاں پر الف الف کا تذکرہ ہے۔ الف کا مطلب ہوتا ہے 1000، عربی میں الف کہتے ہیں 1000 کو۔ الف دینار یعنی 1000 دینار، الف جند یعنی 1000 سپاہی، الف ملائکہ یعنی 1000 ملائکہ۔ تو اللہ نے کہا 1000 ملائکہ کا گروہ بناؤ اور میرے حبیب کے یہاں جاؤ۔ روایت یہیں پر نہیں رکی، بلکہ روایت کہتی ہے اللہ نے کہا
کہ آج تمہیں اڑ کر نہیں جانا ہے، آج تمہیں اکیلے نہیں جانا ہے، بلکہ آج میں تمہیں گھوڑے دوں گا جس پہ سوار ہو کر جانا ہے۔ اور روایت کہتی ہے کہ گھوڑے بھی سادہ نہیں ہوں گے، ان کی زین بھی سجی ہوگی، ان کی مہار بھی سجی ہوگی، بلکہ روایت تو یہاں تک کہتی ہے کہ زین تمام کے تمام ہیرے اور جواہرات سے سجی ہوگی، اور جو مہار ہوگی اس میں بھی لولو و مرجان لگے ہوں گے، سرخ یاقوت لگے ہوں گے، سجا کر پورے گھوڑے کو ایک ایک کے پاس اتنے گھوڑے ہوں گے۔ جب روایت کے تمام الف ہزار ہزار کے جوڑے گئے تو پتہ ہے کتنے آ رہے تھے؟ 1 کروڑ، یعنی 1 کروڑ گھوڑے، 1 کروڑ فرشتے۔ میں علامہ مجلسی کی روایت پڑھ رہا ہوں، میں یہاں وہاں سے سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، علامہ مجلسی نے لکھا۔ الف کو جب جوڑیے گا تو پورے 1 کروڑ ہو رہے ہیں، بلکہ دوسری روایت تو جو ہیں اس میں 10 کروڑ ہو رہے ہیں، لیکن میں علامہ مجلسی کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ 1 کروڑ فرشتے، ملائکہ 1 کروڑ گھوڑوں کے ساتھ جناب جبریل لے کر چلے۔ اب جب چلے تو جزیرے میں وہی جس کا تذکرہ ہمیشہ سنتے ہیں، کون؟ فطرس۔ دیکھیں مجھے فطرس سے کام نہیں ہے، 2 اور اس کے علاوہ اس سے مجھے سروکار ہے۔ فطرس کا آپ نے واقعہ ہمیشہ سنا ہے، میں وہ سنانا ہی نہیں چاہتا کہ اس میں وقت نکل جائے۔ فطرس کے علاوہ 2 اور فرشتے ہیں جو اللہ کے عذاب نہیں بلکہ اللہ کے امتحان کا شکار ہوئے تھے۔ وہ فطرس کے علاوہ کون کون ہیں؟ ایک کا نام ہے سلسائیل اور ایک کا نام ہے دردائیل۔ کیا نام ہے؟ آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کبھی؟ آپ نے سنا تھا؟ چلیے کم از کم کسی کے لیے نیا ہے۔ فطرس جس طریقے سے جزیرے میں پڑا تھا اسی طریقے سے دردائیل اور سلسائیل، یہ 2 فرشتے، 2 ملائکہ اور اللہ کے عطاب کی وجہ سے جزیرے میں پڑے ہوئے تھے۔ اور جو سلسائیل تھا اس کی کیفیت بالکل فطرس کی طرح تھی، اس کے بالوں پر چھین لیے گئے تھے۔ لیکن جو دردائیل تھا اس کے روایتیں کہتی ہیں کہ 16,000 پر تھے، اور اس کے پر اتنے بڑے تھے کہ اس کا جو قیافہ لیا گیا ہے تو روایت کہتی ہے زمین اور آسمان کو ملا کر اس کا پر بنتا تھا۔ علامہ مجلسی کی روایت پڑھ رہا ہوں میں۔ کتنا بڑا پر؟ زمین اور آسمان دونوں کے برابر اس کے پر تھے، اور 16,000 پر تھے اس کے۔ کس کے؟ دردائیل کے۔ لیکن جو سلسائیل تھا وہ فطرس کی طرح ایک جزیرے میں۔ اب جناب جبریل جب چلے تو فطرس نے کہا کہ جبریل کہاں جا رہے ہو؟ جبریل نے کہا آج نبی کے گھر نواسہ پیدا ہوا ہے، ہم اللہ کی طرف سے مبارکباد پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم مبارکباد پیش کرنے جا رہے ہیں۔ فطرس نے کیا کہا؟ ہمیں بھی لے کر چلو، شاید ہم نبی سے کہیں کہ ہم آپ کے نواسے کے تصدق میں دعا کریں گے خدا سے اور مجھے بالوں پر مل جائیں۔ تو یہ کس سے کہہ رہا ہے فطرس؟ یہ جناب جبریل سے کہہ رہا ہے ہمیں بھی لے کر چلو، ہم نبی سے یہ عرض کریں گے شاید دعا قبول ہو جائے، ہمیں بالوں پر مل جائیں گے۔ جبریل نے کیا کیا؟ جبریل نے
جناب فطرس کو لے لیا، اور ہم جیسا اگر جبریل ہوتے، جناب جبریل ہم جیسے ہوتے تو کیا لے کر جاتے؟ فطرس سے کہتے اما تم کہاں؟ اور نبی کا آج تو گھرانہ خوشیوں سے جھوم رہا ہے، تم کہاں؟ بالوں پر تمہارے نہیں ہیں اور تم اللہ کے عتاب میں مصروف ہو، تم کہاں جاؤ گے؟ تمہاری کیا اوقات ہے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہ حقیقت ہے، اللہ کا عذاب کردہ ہے، اللہ کا عتاب کردہ ہے، لیکن جبریل ہم جیسے انسان نہیں تھے کہ کسی کو لباس دیکھا، پیرہن دیکھا اور چھوڑ دیا، تم اس قابل نہیں ہو، تم اس لائق نہیں ہو، تم وہاں نہیں جا سکتے، بلکہ جبریل کو پتا تھا کہ ہم آج کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ جبریل کو پتا تھا کہ آج ہم جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اس کی بارگاہ تمام کائنات کے لیے کھلی ہوتی ہے، جو بھی آئے آ کر اپنے گناہوں کو بخشوا لے۔ لہذا جبریل نے کہا چلو اچھا موقع ہے، جبریل لے کر چل دیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم کبھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، چاہے جتنا بھی پست سے پست ترین مومن کی حالت ہو، کبھی اسے ذلت کی نیت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیسا بھی مومن ہو، پسترین مومن ہی کیوں نہ ہو، اس حال میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے ایسی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ جس نظر اس کے دل و دماغ پر لگ جائے، اسے تکلیف ہو جائے۔ شاید ہم آج جو ہمارا کلچر ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہم اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے کبھی کبھی مومن کو جو غریب ہوتے ہیں ان کو اپنی نظروں سے دور کر دیتے ہیں، انہیں اپنے قدموں میں رکھتے ہیں۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے تمام مومنوں کا، کبھی ان کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کبھی ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ ایک جملہ کہہ دوں شاید آپ کے دل پہ لگ جائے، ہم اور آپ اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ دور بھگاتے ہیں۔ شاید اس کا کپڑا اچھا نہ ہو، شاید اس کا کپڑا بوسیدہ ہو، شاید اس کے بال بھی الجھے ہوئے ہیں، شاید اس کا کپڑا پیوندار ہو، شاید اس کا کپڑا گندا ہو، لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے اسے اپنے سے دور کرتے ہیں، یا ہم اس سے خود دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اما خدا کی قسم یاد رکھیے کہ کبھی بھی ایسے انسان کو، پست انسان کی جو حالت ہوتی ہے، جو پست سے پسترین حالت میں بھی مومن ہوتا ہے، اسے کبھی گری ہوئی نظر سے نہ دیکھو، کیونکہ تم اسے گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہو، شاید وہ ہمارے امام کی نظروں میں امام کا سپاہی بن رہا ہو۔ ہم اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، شاید امام اسے اپنے لشکر کے لیے چن رہے ہوں، امام نے اسے اپنے لشکر کے لیے چنا ہو۔ لہذا ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو کمتر نہ سمجھیں۔ اگر مومن ہے، لہذا جناب جبریل لے کر چلے، اور لے جانے کے بعد وہاں پر فطرس نے پر کو مس کیا، کس سے؟ گہوارے سے، اور شفا مل گئی۔ اب جو سلسائیل تھے، روایت بڑھ کر کہتی ہے سلسائیل نے جناب جبریل سے کہا، اور جبریل لے کر چلے،
روایت تو کہتی کہ سلسائل نے گہوارے سے نہیں بلکہ امام حسین کے جسم سے مس کیا تھا، اور جسم سے مس کرتے ہی اسے بالوں پر عطا ہو گئے، اور اس کے بعد وہ پرواز کرنے لگے۔ امام حسین کے جھولے سے مس کر کے فطرس کو پر ملا، امام حسین کے جسم سے مس کر کے سلسائل کو بالوں پر ملے اور وہ پرواز کرنے لگے۔ لیکن جو دردائیل تھے وہ ان کا پر اتنا بڑا تھا، میں نے عرض کیا ان کا پر اتنا بڑا تھا کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے اور جا بھی نہیں سکتے تھے۔ روایت کے جملے، وہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے اور جا بھی نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی جبریل انہیں لے جا سکتے تھے۔ لہذا جبریل سے پوچھا دردائیل نے، جبریل کہاں جا رہے ہو؟ ملائکہ ہیں، گھوڑے ہیں، سجے ہوئے ہیں۔ دردائیل سے جبریل نے کہا آج نبی کے گھر ان کے نواسے کی ولادت ہوئی ہے، میں اللہ کے حکم پر مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب جیسے ہی دردائیل نے سنا بالوں پر کٹے ہوئے ہیں، بالوں پر کٹے ہوئے ہیں، اتنے بڑے پر، اور وہ کٹے ہوئے ہیں، اللہ نے عطا کر دیا۔ اب دردائیل کا معاملہ دیکھیں ذرا، دردائیل نے اڑ کے چل کے جبریل کے ساتھ نہ جناب امام حسین کا گہوارہ مس کیا، نہ امام حسین کے جسم کو مس کیا، بلکہ روایت کہتی ہے دردائیل اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ دردائیل نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے ایک بار دل میں ارادہ کیا اور اس کے بعد اپنی زبان سے کہا پروردگارا تجھے واسطہ ہے اس نبی کے نواسے کا کہ جو اس کائنات میں آیا ہے، تجھے واسطہ ہے امام حسین کی ولادت باسعادت کا، مجھے پر عطا کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ کٹے ہوئے پر کہ جو 16,000 تھے، اللہ نے امام حسین کے صدقے میں اسے 32,000 پر عطا کر دیے، اسے 32,000 پر عطا کر دیے۔ اگر ہم امام حسین کی ولادت پر دل کی گہرائی سے مولا کی بارگاہ میں جا کر کہے پروردگارا آج تجھے واسطہ ہے امام حسین کی ولادت کا، تجھے واسطہ ہے نبی کے اس نواسے کا کہ جس نے تیرے دین کو بچایا ہے، تو کیا اللہ ہماری دلوں کے حال کو نہیں جانتا؟ کیا اللہ ہماری دعائیں قبول نہ کرے گا؟ جیسے اللہ نے ٹوٹے ہوئے پروں کو جوڑا، فطرس کے بالوں پر کو عطا کیا، کیا ہم اپنے ٹوٹے دل کو جا کر ذریعہ امام حسین سے مس کر کے کہیں پروردگارا تجھے واسطہ ہے مولود کا، ہماری دل کی کیفیت تو جانتا ہے، پروردگارا ہماری جتنی دعائیں ہیں اسے قبول کر لے، ہماری جتنی خواہشیں ہیں اسے پورا کر دے۔ تو پروردگار پھر جتنی دعائیں ہوں گی وہ ضرور پورا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ یقین ہو، جیسا یقین فطرس کو تھا، جیسا یقین دردائیل کو تھا، جیسا یقین سلسائیل کو تھا، اگر وہ یقین آ جائے اور ہم ذریعہ امام حسین سے مس کر لیں تو ضرور اللہ ہمیں عطا کر دے گا۔ جو فطرس کو بالوں پر عطا کر رہے ہیں وہ ہمیں بھی دیں گے۔ لہذا ہم اور آپ 3 شعبان المعظم قریب ہے، اور 3 شعبان المعظم میں جو اعمال ہیں اگر مسجد میں نہ ہو سکیں تو اپنے گھروں پر ضرور عمل کریں۔ چند رکعت نماز ہے اور زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
یہ اعمال بہت اہم ہیں. میں یہاں پر انڈیا میں ہوں تو احساس ہی نہیں ہوتا مجھے کہ ہم تو یہاں کچھ کر ہی نہیں پاتے، ورنہ کربلا میں یہاں پر ہم اور آپ جتنی بھی خوشیاں آتی ہیں نا، کہیں پہ پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں تو کہیں پہ چراغاں کر کے خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کہیں پہ گھر میں کھیر پوری بنا کے خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور کہیں کہیں اعمال بھی انجام دیے جا رہے ہیں. لیکن میں واقعاً میں ممبر پر بیٹھا ہوں، بعض اوقات میں یہ سوچتا ہوں کہ انڈیا میں واقعاً ہم کچھ نہیں کر پاتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے مسلسل جب وہاں اعمال کیے ہیں، 3 شعبان، 13 رجب، 28 رجب، 15 شعبان، 21 رمضان، میں کتنی تاریخیں گناؤں. اتنی تاریخیں ہیں کہ جن تاریخوں میں زیارت امام حسین کی بے حد اہمیت ہے اور اس کے تمام اعمال ہیں چھوٹے بڑے، لیکن ہم یہاں پر الگ الگ مصروفیات میں مگن رہتے ہیں. لیکن ہم جب وہ مقامات اور وہ اوقات یاد کرتے ہیں تو واقعاً دل ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ہاں واقعاً مقام وہی ہونا چاہیے، جگہ وہی ہونا چاہیے، رہنے کے لیے اس سے جگہ کوئی اور اچھی نہیں ہے، کیونکہ ہم وہاں پر لگتا ہے کہ اللہ کے قریب ہیں، لگتا ہے کہ مولا سے قریب ہو رہے ہیں. اس لیے کہ ان تاریخوں میں بھی یہاں پر اعمال کر نہیں پاتا ہوں، جو حق ہے، جو ہم کر کے آئے ہیں وہاں سے، وہ یہاں پر کر نہیں پاتے، اور بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ اعمال تو ہم 4 گھنٹہ بیٹھ کر امام حسین کے حرم میں کرتے تھے اور یہاں آدھا 1 گھنٹہ اعمال کیا اور اٹھ گئے. تو یہ احساس ہمیں ہوتا ہے. لہٰذا ہم تو وہ جگہ دیکھ چکے ہیں، یہ احساس ہمیں ہو رہا ہے، آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہی ہوگا. لیکن جتنا ممکن ہے ان تاریخوں میں اپنے گھر کی جو کتابیں ہیں اس میں ذرا دیکھیں اور چند منٹ کے اعمال ہی صحیح اس کو بجا لائیں. آج کل اپنے بچوں سے کہیں یوٹیوب پر نکالو اعمال شب 15 شعبان، اعمال شب 3 شعبان لکھیں اور فوراً وہ آئے گا، اور اس کے بعد اس میں دیکھیں کیا کیا ہے. ساری چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چند اعمال کر لیں وہی کافی ہے. لیکن ضروری ہے اعمال کریں، اس لیے کہ وہ ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری کامیابی سے جڑے ہوئے ہیں. ہم اور آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دعائیں، اعمال اس پر توجہ دیں. ظاہری کامیابی اور ہوتی ہے، باطنی کامیابی اور ہوتی ہے. ظاہری کامیابی اور باطنی کامیابی میں بڑا فرق ہے. ہم نے ابھی کیا کہا تھا؟ پست سے پسترین حالت میں بھی اگر کوئی مومن ہو، آخری جملہ اور زحمت تمام، کبھی اسے حقیر نظر سے نہ دیکھنا، کبھی اسے حقیر نظر سے نہ دیکھنا. یہ پسترین حالت میں تو کہنا بھی جسارت سمجھتا ہوں کہ ایک مومن کو پست کہا جائے، اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ پست نہیں ہوتا. یہ تو دنیا کی لغت ہے جس میں پست کہا جاتا ہے مومن کو. اگر یہی لغت تم آخرت کی لغت میں دیکھو گے تو جو لغت کی دنیا کی لغت میں پست مومن دنیا میں کہلا رہا ہے، وہی مومن آخرت میں کامیاب نظر آئے گا. لہذا ہمیں دنیا نہیں آخرت دیکھنا ہے، آخرت کی بلندی دیکھنا ہے. اور جو حقیقی مومن تھے وہ امام حسین کے ساتھ اس انداز سے تھے کہ امام حسین نے کہا تم چلے جاؤ، تمہاری جنت کی ضمانت میں لیتا.
لیکن پھر بھی وہ کہاں کی کامیابی دیکھ رہے تھے؟ وہاں کی کامیابی دیکھ رہے تھے۔ اگر یہاں کی کامیابی دیکھتے تو سامنے سب کچھ تھا، دولت بھی تھی، جاہ و حشم بھی تھا، لیکن وہ دنیا کی کامیابی نہیں دیکھ رہے تھے، وہ آخرت کی کامیابی دیکھ رہے تھے۔ وہ سچے اور حقیقی مومن تھے، اور اللہ کے اس پیارے حسین کی بارگاہ میں کہا ہم اپنے سر قلم کروا لیں گے لیکن آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ اور یہی ہوا کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر ایک ایک جانثاروں کی قربانی دیکھتے دیکھتے اب جب اقربا آنا شروع ہوئے، کسی نے کہا چچا جان مجھے اجازت دے دیجئے، کسی نے کہا بابا مجھے اجازت دے دیجئے، کسی نے کہا بھیا ہمیں کب اجازت دیں گے۔ امام حسین کا کیا دل تھا، کیا کلیجہ تھا، اتنی لاشیں اٹھانے کے باوجود اپنی زبان سے اپنوں کو اجازت دے رہے ہیں۔ کبھی قاسم سے کہا، کبھی اون و محمد سے کہا، کبھی علی اکبر کو اجازت دی، کبھی عباس کو اجازت دی، لیکن جب تمام کے تمام اقارب شہید ہو گئے ایک آواز گونجی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ امام حسین نے یہ آواز استغاثہ صرف کربلا کے میدان میں لعینوں کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ آنے والی دنیا کو بھی دیا تھا پیغام کہ دیکھو میری زبان کا نکلا ہوا جملہ آتی دنیا تک رہے گا، تمہیں اپنے اپنے اعتبار سے میری مدد کرنا ہے، چاہے تم اپنے اعضاء و جوارح سے میری مدد کرو، چاہے تم اپنی اولاد کے ذریعے میری مدد کرو، چاہے تم اپنے تمام کے تمام مال و دولت سے میری مدد کرو، لیکن میری مدد تم کرتے رہنا۔ اور یہی ہوا کہ جب امام حسین کی شہادت کے بعد جن کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تھی حل من ناصر ینصرنا، آج بھی وہ اپنے جوانوں کو تیار کیے رہتے ہیں کہ جب بھی حسین پر وقت آ جائے تم قربانی کے لیے تیار رہنا۔ میں کربلا کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج بھی چند مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ اپنے جوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر امام حسین کے حرم پر کوئی آنچ آنے والی ہو تو تم گھر میں نہ بیٹھنا بلکہ اسلحہ لے کر امام حسین کے لیے قربان ہو جانا۔ کیا اس قربانی سے الگ ہے یہ قربانی؟ نہیں، الگ نہیں ہے۔ حل من ناصر ینصرنا کی صدا کا لبیک کہنا یہ بھی ایک لبیک کہنا ہے، اور وہی لبیک کہنے والے واقعاً میں نے اپنے آنکھوں سے وہ ویڈیوز بھی دیکھے ہیں کہ جب عراق کا جوان میں مصائب ختم کر رہا ہوں، عراق کا جوان جب داعش کے چنگل میں پھنستا ہے اور وہاں پر ان کے قید میں آنے کے بعد جب داعش والے اسے چاقو مارتے ہیں تو داعش والے کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی زبان سے کچھ نکل رہا ہے۔ جب داعش والے اس کو چاقو مارتے ہیں اور اس کے منہ پر اپنا کان رکھتے ہیں تو پتہ ہے کیا آواز آتی ہے اس جوان کے دہن سے؟ کہتا ہے یا علی لبیک یا حسین، یا علی لبیک یا حسین۔ اور روایتیں کہتی ہیں اور وہاں پر تمام لوگ کہتے ہیں کہ اسے 100 بار
چاقو مارا گیا لیکن 100 بار کہا لبیک یا حسین. یہ ہمارا جوان ہے جسے والدین نے کہا ہے حسین پر قربان ہونا ہے، حسین کے لیے جانا ہے قربانی پیش کرنے کے لیے. وہاں واقعاً فکر حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے جوان جا کر انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں شہید ہونا ہے، اس لیے کہ اکثر شہادت پر فائز ہوئے ہیں جس میں ہمارے چند دوست احباب جو ہمارے ساتھ رہنے والے تھے شہید ہوئے ہیں. اور جب شہیدوں کا لاشا آتا ہے تو شہیدوں کا لاشا آنے کے بعد بھی میں نے دیکھا ہے، جب شہیدوں کا لاشا بھی آتا ہے تو گھر میں الگ الگ ماحول ہوتا ہے. ایک لاشے کا تذکرہ اور بات تمام. ایک جوان کا لاشا آیا، میں نے دیکھا کہ گھر کا صحن کھلا ہوا تھا. جوان کا لاشا آیا، بڑی عالی شان سے آتا ہے لاشا شہید کا. اور جب لاشا آیا مائیں بہنیں سب انتظار کر رہی ہیں، اور چند مائیں بہنیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ لاشا ابھی نہیں آیا تو مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہوتی ہیں. ہائے رے کلیجہ جو زینب نے دیا ہے اپنی کنیزوں کو. شہید ہوا ہے نا بیٹا حسین کے نام پر، تو مائیں بہنیں کیا کر رہی ہیں؟ آج میرا بھائی شہید ہوا ہے، آج میرا بیٹا شہید ہوا ہے، حسین کے نام پر مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہیں. اور ایک اور آنکھوں دیکھا نظارہ، بس 1 منٹ اور آنکھوں دیکھا نظارہ، جہاں پر میری آنکھیں نہیں رک سکی، جہاں پر میرے آنسو نہیں رک سکے، بس وہ بیان کروں گا اور بات تمام. جب وہ میں نے منظر دیکھا تو میری آنکھیں برس پڑیں، میرا دل رونے لگا. میں نے کیا دیکھا کہ ادھر تمام مائیں بہنیں انتظار کر رہی ہیں. اب جوان کا لاشا آ رہا ہے. اب جیسے ہی لاشا داخل بیت ہوا، گھر میں داخل ہوا، تمام کے تمام مائیں بہنیں رشتہ دار جتنی بھی خواتین تھی، ارے اپنے گھر کی تمام تر مٹی کو اٹھایا اور ہوا میں اڑانا شروع کیا، اپنے سر سے چادر کو اتارنا شروع کیا. مجھے کربلا کا وہ منظر یاد آیا. ہائے رے زینب، ہائے رے ام کلثوم، ارے جب امام حسین کا وہ منظر دیکھا ہوگا ارے کیسے رہ گیا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون رزم بقضائہ و تسلیم. انا للہ و انا الیہ راجعون رزم بقضائہ و تسلیم لامرہ. بار اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگار ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے 4 معصومین علیہم السلام کا جس مرحوم کے اصحال ثواب کی مجلس ہے. پروردگارہ اس کی قبر میں نور عطا فرما. پروردگار اس کی مغفرت فرما. پروردگار اسے جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ عطا فرما. پروردگار یہاں پر جتنے افراد بیٹھے ہیں ان سارے افراد کے جو بھی مرحومین ہیں پروردگار ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے تمام نائبین کی حفاظت فرما. پروردگار تمام کے تمام اتباعِ عالیات کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے تمام تر اعمال کو قبول فرما. خصوصاً یہاں پر جتنے افراد بیٹھے ہیں ان کی دلی خواہشوں کو پورا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے اس مجلس حسین کا اور امام حسین کی عظمتوں کا. پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو پورا فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما. پروردگار ہمیں مزید اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب امام کا ظہور ہو تو ان کے حقیقی ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. کو ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.